میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا تھا۔ رزلٹ کا دن تھا۔ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک میرا دوست ڈول لے کر میرے گھر پر پہنچ گیا۔ پاس کے سارے دکاندار حیران تھے۔ میرے ابا کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ اسی وقت میرے چچا دکان پر آ گئے اور وہ ابا سے طنزیہ انداز میں کہنے لگے، کیوں بھائی، کیا کلر کی نوکری لگ گئی کاظم کی؟ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، چچا اب تو آپ تیاری کر لیں سرکاری گاڑی میں گھومنے کی۔ یہ سن کر چچا جیسے ہی مجھ کو گلے لگنے کے لیے آگے بڑھے تو صبح 8 بجے گھر میں ہوتے ہوئے شور سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے کو رات بھر میں جاگتا رہا تھا اور ابھی شور کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی ابا کی آواز میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائی، کاظم جاگ جاؤ، صبح ہو چکی ہے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ اشفاق میاں، تم نے اپنے بیٹے کی بالکل ٹھیک تربیت نہیں کی، بس آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نیند خراب ہونے کے باعث میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن ابا کی بات بھی درست تھی۔ میں نے فی الحال اٹھنے میں عافیت جانی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں نہیں اٹھا تو یہ آوازیں بند نہیں ہوگی۔ میں چپ چاپ واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابا دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ یکدم انہوں نے غور کر مجھے دیکھا اور چلاتے ہوئے بولے، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی 200 دے دو، کبھی 300 دے دو۔ میں کوئی ATM مشین ہوں جس کے پاس تم پیسے لینے کے لیے آ جاتے ہو؟ تم نے آخر مجھے دیا کیا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک صرف میں نے تمہاری ذات پر پیسے خرچ کیے ہیں، کبھی تم نے مجھے پلٹ کر بھی کچھ دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ اس وقت مجھے واقعی 200 روپے کی بے حد ضرورت تھی، لیکن ابا کے تاثرات سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے چپ چاپ عافیت جانی۔ میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی امی میری طرف بڑھی تھی اور میرے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، کتنی بار تمہیں سمجھایا، کبھی بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کرو، وجہ تو ابا کو بولتی ہو تو ان کا خون کھولتا ہے۔ آخر تم خود سوچو کاظم، تمہارے چچا ماما سب کے بچے کام کر رہے ہیں، بیٹا تم بھی کوئی اچھی جاب تلاش کر لو۔ مجھ سے بالکل نہیں برداشت ہوتا جب کوئی تمہیں اس طرح بولتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف 200 روپے بڑھائے اور میں چپ چاپ گھر سے نکلنے لگا تھا۔ جب وہ بے ساختہ بولی، ناشتہ تو کرتے جاؤ، مگر ابا نے اتنی عزت افزائی کر دی تھی کہ اس سے میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا بولے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں سیدھا اپنے دوست ایاز کے پاس آیا۔ ہم دونوں سلطان کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ وہیں پر اپنی آگے کی تیاری مکمل کر سکے۔ لیکن میں ایاز کے گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیری ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ماتھا پیٹا۔ رات بھر جاگنے کے باعث میری آنکھیں دیر سے کھل پائی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ فوراً سلطان کی طرف دوڑتا ہوا گیا۔ مجھے علم تھا وہ دونوں میرا ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سلطان غصے سے بولا، اگر تم نے اس طرح ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہمیں پہلے بتا دو، ہم تمہارے آنے کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری اپنی زندگی ہے، تم بے وجہ سب کا وقت برباد کرتے ہو۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم واقعی بہت لاپرواہ انسان ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ سلطان کی بات سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہوا بولا، رات بھر تیاری کرتا رہا ہوں یار، اسی لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ سلطان خاموشی سے خطاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایاز میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ارے چھوڑو یار، شروع ہوتے ہو کیا؟ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ لیکن مجھے سلطان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اگر اس کے پاس کتابیں تھی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا رہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ انسان اگر غریب ہو تو ہر شخص انہیں ہی بے عزت کرتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنی رسوائی وہاں بیٹھ کر برداشت کرتا۔ ایاز فوراً میرے پیچھے آیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا؟ اتنی چھوٹی سی بات لے کر تم اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے، اسی لیے سلطان غصہ کر رہا ہے۔ چھوڑو، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا، میں جیسے تیسے کر کے ایگزام دے دوں گا، تم تینوں تیاری کرو۔ سلطان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں
کہ وہ میری اتنی بےزتی کرے، میں کسی کو اس چیز کا حق نہیں دیتا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں بلکہ چپ چاپ گھر کی طرف نکل پڑا۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ بابا مجھے پیسے نہیں دیں گے، وہ منع کر دیں گے، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کبھی میوس نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد میرا امتحان تھا اور تمام کتابیں صرف ہمارے ایک دوست کے پاس تھیں، باقی سب اسی کی کتاب سے فی الحال تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے فوراً ہی مسجد جا کر وضو بنایا۔ وضو بناتے ہوئے وقت بھی میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت زیادہ بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ امی کی باتیں، بابا کے طنز، دوستوں کے رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر میں اس وقت مجھے صرف اور صرف اللہ ہی یاد آیا تھا، کیونکہ وہی ایک پاک ذات ہے جو آپ کا ہر درد، آپ کا ہر دکھ سمجھتی ہے۔ میں نے فوراً ہی باجماعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ میں ابھی بہت کم عمری میں تھا، اس کم عمری میں ہی مجھے غربت کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے پاک پروردگار، اے اللہ مولا، میرے مالک، میں تیرے آگے بہت عاجزی سے بیٹھتا ہوں، میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنی جان سے بڑھ کر سب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کسی کو میری ہمت اور میری ایفرس نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تو بہت مہربان ہے، تو اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں مان سے کہہ سکتا ہوں کہ تو بھی میری مدد کرے گا۔ یا اللہ، مجھے کتابیں چاہیے، اور ان کتابوں کے لیے پیسے، کسی بھی طرح کسی غیبی مدد کے ذریعے مجھے کتابیں دلا دے۔ میں تیرے در پر کسی بکھاری کی مانت بیٹھا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں گھر پہنچا تو برآمدے میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور کمرے میں جانے لگا جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا، بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ تمہارے پاس بیٹھو۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میں تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے، ورنہ کبھی بھی وہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے۔ خاموشی سے ان کے پلو میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، صبح 200 کیوں مانگ رہے تھے، کیا ہوا ہے، کیا چاہیے ہے تمہیں؟ میں بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا سے کتابوں کے پیسے مانگ لوں، ان کی دل کی خواہش بیان کر دوں، اپنا خواب بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، وہ منع کر دیں گے۔ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو، تم دکان پر آ کر بیٹھو، لیکن فی الحال مجھے وقت چاہیے تھا، اور اس کے لیے میں اپنا خواب اپنی ہی محدود رکھتا۔ میں نے بات کو گما دیا اور چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن میں نے بالکل خاموشی سے گزارا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے بے چینی شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد میرا امتحان تھا۔ میں اگر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بیٹھا رہا تو کبھی بھی تیاری مکمل نہیں کر پاتا۔ میں چپ چاپ رات اٹھا، 8 بجے سلطان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی، کئی بار میرے پاؤں لڑکھڑاتے تھے۔ دل کیا کہ واپس لوٹ جاؤں، اتنی ذلالت سہنے کی ضرورت نہیں، مگر آگے کی منزل مجھے سب نظر آ رہا تھا تو میرا دل بول رہا تھا کہ پلٹو مت، نقصان ہٹاؤ گے، ایک دفعہ کوشش تو کرو، اور اتنی ہمت مجھے ٹھہرنے نہیں دی رہی تھی۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں سلطان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس پل میں نے اپنی انا، اپنی عزت سب کو کچل دیا اور سلطان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے سلطان کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً بات بولے، سلطان اپنے کمرے میں تیاری کر رہا ہے، تم سین والے حصے کی طرف سے چلے جاؤ۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فوراً سلطان کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس خارج ہوا کے سپرد کی۔ جن کے پاس پیسے ہوں، رتبے ہوں، ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہے۔ مشکلات تو ہم جیسے مڈل کلاس گھرانوں کے بچوں کی ہوتی ہیں، جنہیں ایک کے خواب پانے کے لیے کئی سال ریاستیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے سلطان کے کمرے کا دروازہ دستک دی تو پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے سلطان ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم روٹ کر چلے جاؤ، ابھی ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، تھوڑا بہت وقت کی پابندی کر لو،
بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا لیکن تم ٹھہرے ہی نہیں، مگر میں نے کچھ بولا نہیں تھا، بس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میری مجبوری تھی اور اس مجبوری کا حائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ آ جاؤ، تم لوگ آگے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ جبکہ میں چپ چاپ اندر چلا گیا۔ ہم کافی دیر تک بیٹھے تیاری کرتے رہے۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے جب ابا کی کال آئی۔ مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا، لیکن میں مین ٹاپکس کی تصویریں بنا کر ساتھ لے آیا تاکہ گھر بیٹھ کر تیاری کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے سامنے ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک دم میرے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے کہ بھلا گھر کے اندر کیا ہوا ہے۔ میں فوراً جلدی گھر پہنچا تو سامنے چاچا اور بابا کھڑے ہوئے تھے اور دونوں اونچی اونچی آواز میں جھگڑے کر رہے تھے۔ میں فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آگے پڑا۔ بابا کو میں نے تھام کر پیچھے کیا، جبکہ چاچو مجھے دیکھتے ہوئے بولے مجھ سے کیا لڑ رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں پیسے کما کر دے، وجہ تم ہمارے باپ کی جائیداد پر نظر لگائے بیٹھی ہو۔ جبکہ بابا فوراً بولے وہ تمہارے باپ نہیں، میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ سب بھائی بہن الگ ہو گئے ہیں، صرف تم بھی ہو جو ابا کی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بہنوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ جبکہ چاچو گالیاں دینا شروع کر چکے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ چلے جائیں، میں بابا کو سمجھا دوں گا، اس طرح محلہ اکٹھا نہ کرے۔ میری بات سن کر چاچو ایک دم مجھے دھکا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے کہ تم ہمارے بیچ نہ بولو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ نہ تم کچھ کرتی ہو نہ کچھ کماتی ہو، بات بھی صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کماتی ہے، تم صرف اور صرف اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ چاچو کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی جب اچانک بابا میرے سامنے آ گئے اور اپنے چھوٹی بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے ہاں میرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ، تم یہاں سے دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ کے بعد میری دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہارا اور تم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور رہی ابا کی جائیداد کی بات تو اب وہ کورٹ کے ذریعے میں تم سے لے لوں گا۔ سیدھے طریقے سے تم کسی بھی بہن بھائی کا حق نہیں دو گے۔ جبکہ چاچو وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں حیران تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا میری خاطر لڑے تھے۔ وہ اب دروازہ بند کر کے آ چکے تھے۔ گھر میں مور جیسا سناٹا ہوا تھا۔ امی ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں کچن کی شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کیا ہوا ہے۔ ہاں، چاچو اور بابا ان دونوں کی لڑائی جائیداد کے پیچھے ہوتی رہتی تھی، مگر آج تک بات گالی گلوچ تک نہیں پہنچی تھی۔ چاچو ابا کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ میری امی ان کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے فراز اسی طرح برتاؤ کرتا ہے، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اچانک بابا نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹکا اور مجھے دیکھتے ہوئے داڑ کر بولے یہ سب تمہاری اس ناجائز اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کچھ کر رہی ہے تو آج مجھے اس کی وجہ سے 2 ٹکے کے انسان سے باتیں نہ سننی پڑتی۔ تم خود بتاؤ، تمہارے بھائی کا بیٹا تو کما رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اس کی عمر کا ہے۔ آج اس نے آج تک ہمیں کچھ دیا ہے، صرف اور صرف ہماری تذلیل کروائی ہے۔ تم دیکھو زینت، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آج وہ ہمیں ذلیل کر کے گیا ہے، کل گلی بار کا کوئی شخص ہمیں ذلیل کرے گا اور باتیں سنائے گا۔ یہ بات تو تم لکھ لو، میں بالکل خاموش کھڑا ہوا ہوں۔ بے روزگار انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ مجھ جیسا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے اگر تم کل صبح دکان پر نہیں آئے تو یاد رکھنا کاظم، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہوئے رو پڑے تھے، جبکہ میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل بہت اداس ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی خواہش کو پورا کر پاؤں گا۔ بابا کا پریشر، معاشرے کا پریشر، یہ تمام چیزیں مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر تک میں غم بستر پر بیٹھا رہا جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی کھڑی ہوئی تھی کھانے کی ٹرے لیے۔ میں نے چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ وہ میرے قریب آ گئی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بیٹا میں جانتی ہوں تم بہت اداس ہو، تمہارے بابا کی اس طرح باتیں نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن وہ اب تھک چکے ہیں۔ تم ایک کام کرو، کوئی جاب تلاش کر لو یا پھر اپنے بابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ۔
महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हारे बाबा कोई बड़ी दुकानें लिए बैठे नहीं हैं, एक मामूली ढाबा चलाते हैं जिसमें हम सबको गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी बहन भी बड़ी हो रही है, कल को इसकी भी शादी करनी है, जहेज देना है, तब क्या हम क्या करेंगे। इसकी बात बखूबी समझ रहा था। फिलहाल मैंने चुपचाप रहने में आफियत जानी। वो मुझे खाने खाने की हदायत देकर कमरे से बाहर चली गई, जबकि मैं इनके जाने के बाद अपना सर थाम चुका था। कैसी मुश्किल मुझ पर आ गई थी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा और फिर सर झटक कर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया जिसमें मेन टॉपिक्स क्या थे। काफ़ी देर तक मैं इनके ज़रिए तैयारी करता रहा। तकरीबन सुबह 5 बजे मैंने फजर की नमाज अदा की और फिर मैं अपने पैसे पर लेटा। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ। अगली सुबह मेरी आंख बाबा के उठने पर ही खुली थी। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, आंखें माथे पर रखी हुई थी, चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। इनके तासरात देखकर भांप चुका था कि वो लाजमी आज मुझे अपने साथ दुकान पर लेकर जाएंगे। मैंने फ़िलहाल मसलत में इसमें ही जानी कि मैं दुकान पर चला जाऊं। अगर मैं यहाँ ठहरता तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी होती। मेरे पास जो एक तो किताबें मौजूद थी, मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया ताकि जब कुछ वक्त मिले तो मैं तैयारी कर सकूं। बाकी रात के वक्त सुल्तान के पास चला जाऊंगा, इसके घर पर ही मुकम्मल तैयारी करूंगा। मैं बाबा के साथ नाश्ता करके दुकान की तरफ रवाना हो गया था। इन्होंने मेरे हाथ में मौजूद शापर को देख लिया, पूछा कि इसमें क्या है, मगर मैं इनकी तरफ अपनी बातों में उलझा चुका था। बाबा की बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो जलेबियां बेचते थे। मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजारी थी, सिर्फ और अजियत मिली थी, मगर मैंने कभी भी शिकायत नहीं की थी। इस बच्चे को इतना मिला था तो मुझे क्यों नहीं, मामू के बेटे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। मैंने हमेशा शुक्र अदा किया। यही वजह थी कि पापा मुझे बहुत चाहते थे। इस बात से मैं बखूबी वाकिफ था। वो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा रहे थे, जैसे जलेबी बनाना, कस्टमर को डील करना, इन्हें सामान देना। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली थी और सामान बांधकर आने वालों को देता जा रहा था। और दुकान के एक कोने पर ही बैठकर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी भी की थी ताकि मुझे मुश्किल दरपेश ना आए। मैं जानता था कि पूरा दिल सुल्तान और अयास मेरा इंतज़ार करते रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपनी तरफ से काफ़ी मजबूर था। तकरीबन बाबा ने मुझे 5 बजे छुट्टी दी। मैं जानता था कि पूरा दिन सुल्तान और अयास मेरा इंतज़ार करते रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपनी तरफ से मजबूर था। तकरीबन बाबा ने मुझे 5 बजे छुट्टी दी थी कि अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं इनके साथ एक पाँव पर खड़ा रहा था। शायद इन्हें मेरी हालत पर रहम आ गया। कई बार इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या किस किस्म की किताबें हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने हर बार इन्हें टाल दिया था। इन्हें फिलहाल मैं किसी भी मंजिल के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैंने यही सुन रखा था कि जब अपने ख्वाब के बारे में किसी को बता देते हैं तो आप कभी भी इस मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैंने चुपचाप रहने में आफियत जानी। वक्त धीरे धीरे गुजरता शुरू हो गया था। शुरुआत में अयाज और सुल्तान मुझसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे, लेकिन मैंने मजबूर था। मैं बाबा और अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकता था। इनकी खातिर ही तो मैं ये ख्वाब देख रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और आज मेरा इम्तिहान था। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। ऐसी बेचैनी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। सुबह सवेरे मैं जाग चुका था। बाबा के उठने से पहले ही मैं घर से चला गया था। बस छोटी बहन को इत्तला दी कि मैं काम से जा रहा हूँ, आने में थोड़ी वक्त लग सकता है, जबकि इसने मुझे रोका भी था कि भाई आप ना जाएं, बाबा गुस्सा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने रोड पर पहुंचा तो वहां पर सुल्तान और रियाज खड़े हुए थे। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोले कि आज के दिन तुम फिर लेट हो, जबकि मैं इनसे फौरन ही माजरत करके गाड़ी पर बैठ गया। हमारा बोर्ड काफ़ी दूर था। सारे रास्ते मैंने रवैयन करते हुए गुजारी। इम्तिहान कमरे में पहुंचकर मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आंखें बंद कर मैंने तमाम आयतें पढ़ ली, अल्लाह का नाम लिया, अम्मी अब्बा को याद किया और फिर इम्तिहान देना शुरू कर दिया। दिल घबरा रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन जितनी तैयारी मैंने की थी खुदा ताला का शुक्र था, पेपर पूरा आया। मैं वक्त धीरे धीरे से गुजरता रहा। ठीक 3 घंटे बाद हम सबसे पर्चा ले लिया गया। मैं काफ़ी मुतमिन था।
میرا پیپر کافی اچھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حد سے زیادہ ٹینشن تھی۔ میں نے کوئی معمولی ایگزام نہیں دیا تھا، میں نے CSS کا امتحان دیا تھا، جس میں بہت زیادہ لوگ کم پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں سلطان اور ریاض سے ملا، دونوں کے چہرے کافی بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا کیونکہ تیاری ہم تینوں نے ایک جیسی کی تھی۔ میں فوراً بولا، کیا ہوا؟ تم دونوں اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ پیپر اچھا نہیں کیا کیا؟ جبکہ وہ دونوں بوجھے دل سے بولے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا، اللہ مالک ہے۔ میں ان کی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اللہ پر کامل یقین رکھو، وہ رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں بابا کے ساتھ ان کی دکان پر ہی چلا جاتا، پہلے تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اب میں نے فل ٹائم ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ میرا رزلٹ اچھا آئے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، بابا اور میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتفاقی طور پر گاہک کم آئے تھے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولے، میں نے کئی بار آدھی رات کے وقت تمہیں کچھ یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی تم کوئی کتاب لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے ہو، یا کبھی موبائل کے ذریعے تم کچھ یاد کر رہے ہوتے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تم کیا کرتے ہو؟ اب کافی دنوں سے نوٹ کر رہا کہ تم اس روٹین سے تھوڑا ہٹ گئے ہو، وقت بھی دکان پر زیادہ دیتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہوا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا۔ میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا کے سوال سے مجھے تھوڑا الجھ گیا۔ مگر چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں بابا، آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں نے آپ سے، امی سے، چھوٹی سے، سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا افسر بنوں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے۔ آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ٹھہروں۔ بابا مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ڈول والے بھی موجود تھے۔ تمام دکاندار باہر نکل آئے۔ ان کی خوشی نہ دیکھ جانے کوئی بھی مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آتا۔ سلطان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا، ہم تینوں نے بازی مار لی، تم سب سے ٹاپ پر آئے ہو، ہم تینوں CSS کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی بات سن رہا تھا، جب اچانک میرے بابا کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا جب انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگایا۔ پاس موجود دکانوں سے لوگ باہر آ گئے تھے، سب گلے مل کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے، جب اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز مجھے سنائی دی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے، تم نے CS کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گلے لگانے لگے تھے۔ بابا کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن میں دھیما مسکرایا۔ زندگی میں ان لوگوں کو کبھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ کیا پتا کبھی زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتا نہیں چلتا۔ میں آگے بڑھا، چاچو کو گلے لگایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی دی، جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جانتا ہوں آپ میرے اس رویے سے حیران ہو گئے، لیکن میرے باپ نے میری طبیعت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر بڑے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ جبکہ میرے چاچو خاموش ہو گئے۔ تمام دکاندار مجھے مبارکباد دے چکے تھے، جبکہ بابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ چاچو اب تک دکان کے پاس ہی سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، یقیناً وہ بے یقین تھے۔ بابا اور میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ بابا اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی کو اطلاع دے سکے میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، بابا نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا جب وہ روتے ہوئے بولے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ بابا کی ان کی طرف پڑے، وہ مزید بولے، واقعی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، آپ نے واقعی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے
تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور رہی گھر کی بات تو میں آج اس گھر کو بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگے تھے۔ آج وہ اتنے خوش تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ وہ ان کا کندھا تھپاتے ہوئے بولے، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے نے آج سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، تم اس گھر میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں، شکریہ۔